بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب محبت، بعض احباب اتنی خوبصورت بات کر جاتے ہیں کہ ایک ہی جملے کے اندر وہ یوں سمجھ لیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ واصف علی واصف صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ فرماتے کہ تم لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں رحمت للعالمین کا سایہ مل جائے گا، یعنی ان کی رحمت کے نیچے تمہیں جگہ مل جائے گی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، خیر الکلام ما قل ودل، کہ کتنا خوبصورت انہوں نے جملہ زندگی گزارنے کے لیے دے دیا کہ تمہارے وجود سے کسی کے لیے زحمت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہارا وجود کسی کے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے۔ تیری گفتگو سے پھول جھڑنے چاہیے جس سے کسی کو فائدہ ہو، نہ کہ تمہاری تان سے، تمہارے بد کلامی سے، تمہاری انداز تکلم سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے کسی دوسرے کو، مسلمان کو نقصان ہو۔ فرمایا تم اگر رحمت بن جاؤ گے، کسی کے لیے رحمت بن جاؤ گے۔ اور رحمت کیا ہے کہ کوئی دکھیاڑا آ گیا ہے تو اس کے دکھ کو سن لینا، اس کو خندہ پیشانی سے مل لینا۔ کوئی غریب آ گیا ہے، اس کو خندہ پیشانی سے مل کے اپنے سینے سے لگا لینا۔ کوئی حاجت مند آ گیا ہے تو اگر وسعت ہے تو اس کی حاجت کو پورا کر دینا۔ اگر کوئی بیمار آ گیا ہے تو اس کی بیمار پرسی کرنا، اور بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر چلے جانا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسا آ گیا ہے، فی زمانہ بہت سارے مواقع ہیں اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کو حاصل کرنے کہ لوگ جہاں بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، اور بجلی کے بلوں کے اندر اور گیس کے بلوں کے اندر جس طرح لوگ پس چکے ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ ان کا تھوڑا سا بوجھ ہلکا کریں۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا اور دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ادھر گجرات کے اندر ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کے نہر کے اندر کود گئی۔ کیا اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوں گے؟ وہ کسی بھی ادارے میں رہنے والا ہے، جس نے ظلم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان بطش ربک لشدید، وہ اللہ کی پکڑ سے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ بچ نہیں سکتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ جس نے بھی اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا، حدیث پاک میں تو آتے سرکار نے فرمایا یہ کل کائنات اللہ کا کنبہ ہے، جو اس کی کسی ایک تکلیف کو دور کرے گا دنیا میں، اللہ کل قیامت کو اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ آج تمہارے پاس اقتدار ہے، وہ کسی بھی ادارے پہ بیٹھنے والا، وہ کسی منصب پہ بیٹھنے والا، آج تمہاری قلم پر لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایک دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، مالک یوم دین کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ آج حکومت کس کی ہے، آج حکم کس کا چلے گا؟ خدا را اللہ کی مخلوق پر رحم کیا جائے۔ فرمایا واصف علی واصف صاحب فرماتے جب تم اللہ کی مخلوق پر رحمت کرو گے تو تمہیں رسول اللہ کی رحمت سے حصہ ملے گا۔ اگر انسان اس ایک جملے پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہے تو وہ لوگوں کے لیے رحمت کا سامان بن سکتا ہے۔ کسی کے گھر کے اندر بھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی، کسی کے گھر کے اندر بھی غم نہیں ہو سکتا ہے اگر انسان اس پر عمل کرے کہ میں اگر پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں تو کیا میرا پڑوسی کھا رہا ہے؟ سرکار نے تو یہاں تک فرمایا وہ مومن نہیں ہے جسے اپنے بھائی کی خبر گیری نہیں ہے کہ اس نے اپنی رات کو کیسے بسر کیا ہے۔ سرکار کا دین تو سراپا رحمت ہے۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ آج اگر پوچھا جائے تو دنیا کہتی ہے ہم فلاں بھی پڑھے، ہم نے فلاں بھی پڑھا ہے، ہم نے فلاں کیا ہے، ہم یہاں تک پڑھ گئے۔ تم سبھی کچھ پڑھے ہو، لیکن کاش کہ تم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کو پڑھے ہو، کاش نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ سنتوں پہ عمل کیا ہوتا، کاش سرکار کی سیرت پہ عمل کیا ہوتا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جب آپ کے وصال کے بعد غسل دیا جانے لگا تو آپ کی پشت پر نشان پڑے ہوئے تھے، تو غسال نے کچھ کہا تو آپ کے صاحبزادوں نے کہا خبردار، جب دنیا رات کو اہل مدینہ سو جاتے تھے تو ہمارے ابا جان اسی پشت پر اناج اٹھا کے غربا اور مساکین کے گھر میں چھوڑ کے آیا کرتے تھے۔ اس طرح کے حکمران جب ہوں گے، میں بارہا یہ بات عرض کر رہا ہوں، وہ کسی بھی منصب پہ بیٹھنے والا، وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھنے والا ہے، اگر وہ ظلم کرتا ہے تو مت وہ یہ خیال کرے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا۔ کہ تمہارا اقتدار، تمہاری یہ کرسیاں، تمہاری یہ سلوٹ، تمہارا یہ پروٹوکول، تمہارا یہ ظلم کتنی دیر تک چلے گا، لیکن ایک دن اس کی عدالت لگے گی، ایک دن اس کی عدالت لگے گی۔
پھر اس کی عدالت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ سونا فرماتا ہے میں ذرہ برابر نیکی بھی لے کے آؤں گا، ذرہ برابر شر بھی لے کے آؤں گا۔ اقبال کے اس جملے سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ واصف صاحب کی بات سے شروع کی۔ اقبال فرماتے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔